جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کراچی حق دو کراچی کے نام سے جماعت اسلامی کراچی کا دھرنا آج 20ویں روز بھی جاری ہے اور صبح سے شام تک وہاں پہ لوگ موجود ہیں، خواتین کی بڑی تعداد ہے، بزرگ ہیں، نوجوان ہیں۔ سوال ہے اوریہ صاحب سے میرا کہ اوریہ صاحب، اگر کوئی اور جماعت اس دھرنے کی بجائے پاکستان تحریک انصاف کراچی کے حقوق کے لیے سندھ اسمبلی کی بلڈنگ کے سامنے بیٹھی ہوتی تو آج کیا میڈیا کا جو رویہ ہے یا اوورآل جو ڈسکشن کے اندر بات آتی، کیا وہ اس سے مختلف لیکن میڈیا جماعت اسلامی کے بارے میں سخت متعصب ہے شروع دن سے، اسلام کے بارے سے کوئی بھی ہو۔ مولانا فضل الرحمان کو اچھا لگتا ہے، وہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات نہیں کرتا۔ جمہوریت کی بات ان سے بہتر کون کرتا ہے؟ نہیں، لیکن یہ پیورلی اسلام کا فیس بن گیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، وہ کہیں گے ہماری پارٹیوں میں جمہوریت نہیں، کبھی جماعت اسلامی کا نام نہیں لیں گے، بہت ہلکا سا مائنیوٹ سا، ایسے نہیں کہ جماعت اسلامی سیاسی پارٹی ہی نہیں ہے۔ اب دھرنا چل رہا ہے، عمران خان صاحب کا دھرنا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، خالی کرسیوں سے خطاب، خالی کرسیوں سے خطاب چل۔ اچھا ایک دفعہ ایسا دھوپ میں وہ چل رہا تھا اوپر اکیلا، وہ اکیلا کم از کم آدھا گھنٹہ اس کو ہر چینل پہ لائیو تھے، آدھا گھنٹہ دکھاتے یہاں رہے۔ پہ بارش شدید ہوئی ہے، سردی ہے، اور اس کے باوجود لوگ صفائی بھی خود کر رہے ہیں اور لیکن جس طریقے سے کوئی کر نہیں، رہے میڈیا ہیں ہمارے کا مختلف میڈیا کے ایشوز ہی اور ہیں، ایشوز ہی اور ہیں۔ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ حافظ صاحب، کیا آپ کو بھی میڈیا سے شکایت ہے جو ہم نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا؟ جی ظاہر ہے، دیکھیں بالکل آپ اوریہ صاحب جانتے ہیں اس بات کو کہ واقعتاً کوئی اور پارٹی، کوئی من پسند پارٹی اگر ایسی ہوتی جو اتنی بڑی مشقت، اتنی برسات، اتنی سردی میں بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان یہاں موجود ہیں، اور جنہوں نے شارع فیصل کو 2 جگہ دھرنا دیا، اور پھر اس کے بعد کل ہمارا خواتین کا مارچ ہے، یہاں پر بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں، رات رات بھر رہتے ہیں، تو پتہ نہیں کیا اس وقت میڈیا پہ طوفان کھڑا ہوا ہوتا۔ لیکن ظاہر ہے کہ ان کی اپنی اپنی پرائرٹی ہیں، بہرحال جتنا دے دیتے ہیں ان کی مہربانی ہے، جتنا نہیں دیتے ان سے ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، ہم کوئی پتھر تو مار نہیں سکتے، گولی تو چلا نہیں سکتے۔ یہی میڈیا تھا، اسی شہر میں ان کی مجبوری ہوتی تھی 4 گھنٹے کی لائیو تقریریں دینے پڑتی تھی، لیکن وہ ظاہر ہے کہ اب ہم وہ کام نہیں کر سکتے۔ سیدھی بات یہ ہے کہ ہم ایک حق کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کراچی کے 3.5 کروڑ لوگوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، ہمیں با اختیار شہری حکومت کا نظام چاہیے۔ ہم اپنے میئر کی بات نہیں کر رہے، جماعت اسلامی کی پارٹی کی بات نہیں کر رہے، ذات کی بات نہیں کر رہے، ہم کہتے ہیں کہ پانی کا، بجلی کا، گیس کا، اور کچرا چننے کا نظام، اور ٹرانسپورٹ کا نظام، اور ڈیولپمنٹ کا نظام، ماسٹر پلان، یہ سب کے سب جو ہے وہ بلدیاتی حکومت کے ماتحت ہونے چاہیے۔ ہم آئینی بات کر رہے ہیں، جمہوری بات کر رہے ہیں، قانونی بات کر رہے ہیں، تو ہم ایسی کیا غلط چیز کر رہے ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر کوئی ہمیں نظر انداز کر سکتا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جتنی انٹینسٹی ہے اور جتنی بڑی مشقت ہے اور جتنی بڑی محنت کے ساتھ لوگ اس مسئلے کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، تو میڈیا سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ اس کو اسی طرح سے اہمیت دے جتنی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اب یہ شہر کا یہ جو دھرنا ہے یہ صرف ٹھیک ہے، بات کریں، میں بعد میں کر لوں گا۔ جی بسم اللہ۔ ہاں جی، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو دھرنا ہے ہمارا نا، وہ اب یہ دھرنا صرف یہاں سندھ اسمبلی کے سامنے نہیں رہا، اس وقت پورے شہر میں ریلیاں نکلتی ہیں، دھرنے دیے جاتے ہیں، کارنر میٹنگیں ہوتی ہیں، ہینڈ بل بٹتے ہیں، اور اب شہر آہستہ آہستہ اس کو شعور مل رہا ہے، وہ اس دھرنے کی پشت پر آ رہا ہے، بلکہ پورے سندھ میں، اب اندرون سندھ میں احتجاج ہو رہا ہے پورے۔ اب کل ہم نے اوورسیز پاکستانیوں کا ایک سیشن کیا تھا رات کو، اور دنیا کے پرتھ اور سویڈن کے شہر اور ٹورنٹو اور لندن اور میونخ اور جدہ اور ان تمام جگہوں سے لوگوں نے اپنے اپنے ویوز بھیجے اور بتایا کہ یہاں کا بلدیاتی نظام کتنا امپاورڈ ہے، کتنا با اختیار ہے، اور کراچی کے لیے سب نے اپنے دکھ کا اظہار کیا۔ ظاہر ہے وہ کراچی کے رہنے والے باہر لوگ تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس دھرنے کے ساتھ ہیں۔ ہم نے ابھی شارع فیصل پہ جو دھرنا کیا وہ ہسٹوریکل تھا، 2 دن کے نوٹس پر ہم نے شارع فیصل پہ دھرنا بھی کیا، بیٹھے بھی رہے، میٹروپول ہوٹل پہ بیٹھ گئے، پریشرز بھی ہم پر بہت تھے، لیکن ہم نے بہرحال عوام کا مقدمہ لڑا۔ تو اس وقت جماعت اسلامی لیڈ کر رہی ہے کراچی میں عوام کے مسئلے کو، اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے، ہم اس میئر کے لیے کر رہے ہیں جس کا ہمیں نہیں معلوم کون بنے گا۔ یہی میں سوال کرنا چاہتا ہوں، کہتی ہم پاورفل ہیں۔ یہی میں سوال کرنا، ایک تو یہ ہے کہ کیا آپ کی صرف کراچی شہر کی آواز جو ہے وہ کم از کم ایک پورے ملک کی باقی جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے لیے کافی ہوگی؟ کیونکہ ظاہر بات ہے مسئلہ سارا یہ ہے کہ فیصلہ سندھ نے کرنا ہے، نیشنل اسمبلی لیول پہ 2/3 میجورٹی کبھی آئے، کسی کی آئے، تب تو کوئی فیصلہ کرے۔ تو سندھ میں جس طرح کی پالیٹکس بن چکی ہوئی ہے، وہ آج ایک میں نے بڑا اچھا وہ کوٹ پڑھا کہ کسی بندے نے لکھا ہوا تھا، ایک صاحب نے، کہ سندھیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاکستانی نہیں بن سکے، اور اردو سپیکنگ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سندھی نہیں بن سکے۔ یہ عجیب و غریب سا کانفلکٹ ہے۔ اس کانفلکٹ میں کوئی پازیٹیو چیز نظر آتی ہے آپ کو کہ نکل آئے گی؟
نہیں بالکل نکل آئے گی. دیکھیں اوریہ صاحب میں تو آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ تشریف لائیں, ہمیں بڑا حوصلہ ملے گا. یہاں سندھی ہوتے ہیں, بلوچ ہوتے ہیں, ہر قوم کے لوگ ہوتے ہیں, اور یہاں سب رہتے ہیں. ہم سب کی بات کر رہے ہیں, ہم کسی ایک قوم کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. ہم تو کراچی میں رہنے والے ہر فرد کا مقدمہ لڑ رہے ہیں کہ اس کو بااختیار شہری حکومت ملنی چاہیے. ہمارے بچوں کی قسمت میں کیوں نہیں اچھی ٹرانسپورٹ ہے یار؟ ہم پورے پاکستان کی معیشت میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ہم جو ہے وہ پورے صوبے میں 95% ریونیو ہم جنریٹ کر کے دے رہے ہیں. ہم 54% ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ہم 67% ریونیو دے رہے ہیں. ہم 42% انکم ٹیکس دے رہے ہیں. تو ہمارا یہ حق نہیں بنتا کہ ہمیں ٹرانسپورٹ ملے, ہمیں بھی جو ہے وہ لائٹ ریلز کا نظام ملے, ہمارے بچوں کو بھی ایجوکیشن ملے. 4000 اسکول کراچی میں موجود ہیں, اور کسی ایک سرکاری اسکول میں بھی ہم اپنے بچے کو داخل نہیں کرا سکتے. اگر بالکل کسی کی مجبوری نہ ہو تو لوگ نہیں کرانا چاہتے, تعلیم نہیں ہوتی. اچھا اب مجھے یہ بتائیے گا کہ 20 دن میں کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ 2 مذاکرات کے دور بھی ہوئے, ناصر علی شاہ صاحب بھی آئے, باقی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں, خواہ وہ پاکستان تحریک انصاف ہو, پاک سرزمین پارٹی ہو, MKM ہو, اور چھوٹی پارٹی, انہوں نے آپ کے اس موقف کی حمایت کی ہے اور بڑے ٹویٹس بھی کیے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب موقف ایک ہے, آپ کراچی کے عوام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں, تو یہ پھر ایک مشترکہ پلیٹ فارم کے اوپر جدوجہد کیوں نہیں ہوتی؟ ایک تو اس سوال, اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ جو مذاکرات ہوئے ہیں اس میں آپ کو سنجیدگی کتنی نظر آئی سندھ گورنمنٹ کی, اور کیا امکان نظر آ رہا ہے آپ کو, اور تھکے تو نہیں آپ 20 دن میں, اور کتنا عرصہ دھرنا جاری رہے گا؟ 3-4 سوال ہو گئے. 3 سوال ہو گئے. پہلے میں مذاکرات سے شروع کرتا ہوں. 10ویں دن جا کر مذاکرات کے لیے ایک ٹیم آئی یہاں پر, ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا کہ آپ دھرنا مؤخر کریں, ہم آپ سے بات چیت شروع کرتے ہیں اور کچھ چیزیں مان لیتے ہیں. ہم نے کہا دیکھو ہم فیس سیونگ کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے, ایمانداری کی بات ہے, میں آج بھی یہ بات کر رہا ہوں, ہمیں کوئی فیس سیونگ نہیں چاہیے. ہم یہاں بیٹھے ہوئے, الحمدللہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ٹیمپو بڑھ رہا ہے اور پینیٹریشن بڑھ رہی ہے, اور یہ تو ہم نے ایک مرکز بنا لیا ہے. اصل میں تو ہمارا کام اب گراس روٹ لیول پر ہو رہا ہے, اور کل ہمارا خواتین کا دھرنا مین یونیورسٹی روڈ کے اوپر دھرنا ہوگا, اور آپ دیکھیے گا کہ اس کے نتیجے میں کس قدر فضا تبدیل ہوگی, اور ہو رہی ہے. تاجر آ رہے ہیں, صنعت کار آ رہے ہیں, تعلیمی اداروں سے لوگ آ رہے ہیں, دانشور آ رہے ہیں, ہر قوم کے لوگ آ رہے ہیں. تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, ہم بیٹھے ہوئے ہیں. آپ 1 مہینہ بٹھائیں گے, ہم بیٹھے رہیں گے. ہمیں تو اس کا جو ہے وہ بینیفٹ مل رہا ہے. پہلی مرتبہ لوگوں کو پتا چلا کہ یہ کالا قانون ہے کیا. پہلی مرتبہ لوگوں کو یہ پتا چل رہا ہے کہ اس قانون کے نتیجے میں ہمارے بچوں کے مستقبل پہ اثر کیا پڑ رہا ہے. لوگوں کو یہ شعور آ رہا ہے کہ ہمیں غلام بنا کے رکھا ہوا ہے. بھائی ہمیں ٹرانسپورٹ نہیں مل رہی, ہمیں تعلیم نہیں مل رہی, ہم چھتوں پہ سفر کریں, ہماری مائیں بہنیں چنچیوں پہ سفر کریں, ہماری قسمت ہے. یہ شعور ہم لوگوں کو دے رہے ہیں, تو لوگ ہم اویئرنیس ہو رہی ہے, تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. اب ان کی ذمہ داری ہے, وہ حکومت ہے, کہ وہ آئیں اور بات کریں. اب انہوں نے کمیٹی بنائی, ہم نے بھی کمیٹی بنائی. 5 دن بعد پہلا دور ہوا, اب اس کے بعد مزید 4 دن گزر گئے. تو جب حکومت اتنی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی تو کیسے معاملات آگے بڑھیں گے؟ ہم تو اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہے. آپ اصل میں ان کو عادت ہے, لوگ ذات کے لیے مانگتے تھے, لوگ پارٹی کے لیے مانگتے تھے. کراچی کے لیے تو MKM نے کبھی نہیں مانگا ان سے, تو اس کے نتیجے میں عادت وہی پڑی ہوئی ہے. یہ سمجھ نہیں رہے کہ جماعت اسلامی اس طرح پیچھا نہیں چھوڑے گی. اب تو آپ کو کچھ دینا پڑے گا, نمبر 1. نمبر 2 بات یہ, آپ نے کہا کہ باقی پارٹیوں کے ساتھ مل کر کیوں نہیں چلتے. اعتبار نہیں ہے ان کا. سیدھی ایک لفظ میں اگر آپ سنتے ہیں تو اعتبار نہیں ہے. اس لیے کہ 2013 کا جو بلدیاتی ایکٹ تھا وہ تو MKM ان کی اتحادی تھی, اور 1 سال مزید اتحادی رہی. ان کے گورنر تھے, وقتی طور پر یہ جاتے تھے, پھر روٹتے تھے, پھر منتے تھے, پھر روٹتے تھے, پھر منتے تھے. لیکن کراچی کے جینوئن ایشو پہ کوئی ہڑتال نہیں کی, کوئی شہر بند نہیں ہوا. جو کچھ ہوا ذات کے لیے ہوا, پارٹی کے لوگوں کے لیے ہوا. کراچی کے لوگ رولتے رہے, دھکے کھاتے رہے, ہم پیچھے کی طرف چلے گئے. ہماری سرکولر ریلوے بند ہو گئی, ہماری ٹرانسپورٹ کارپوریشن بند ہو گئی, ہمارے اسکول تباہ ہو گئے, ہمارے کالج ویران ہو گئے. یقین کریں آپ بدترین صورتحال ہے, لیکن MKM کے کان پہ جوں نہیں رہیں گی. اب انہی کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ہم بھی کنفیوز کر دیں گے عوام کو جو ہماری طرف متوجہ ہو رہی ہے. یہ مسئلہ ہے. وہ آئے اس دھرنے میں, ہم نے تو کسی کو نہیں روکا. مصطفیٰ کمال صاحب آئے تو انہوں نے بات کی, ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم یہاں بیٹھنا چاہتے ہیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں, آئیے. اسی طرح سے نون لیگ کے لوگ آئے ہیں, آج فنکشنل لیگ والے آئیں گے, ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن PTI اور MKM یہ بھی تو بتائے وہ کراچی کے ساتھ کر کیا رہی ہے. مردم شماری وفاق کا سبجیکٹ, کوٹا سسٹم میں غیر معینہ مدت کا اضافہ MKM اور PTI نے کیا ہے. پانی کے 1/3 کر دیا ہمارا منصوبہ. 1% پانی چاہیے کراچی کو پورے دریائے سندھ کا, ارسا میں 1% دینے کے لیے تیار نہیں ہے وفاق. یہ حال کرتے ہیں, ریونیو یہاں سے لیتے ہیں. تو جب وفاق, PTI, MKM کی یہ غیر سنجیدگی ہے اور وہ کراچی کو آن ہی نہیں کرتے, تو ان کے ساتھ مل کر ہم لوگوں کو کنفیوز کر دیں. کراچی کروٹ لے رہا ہے بھائی, ان کو اندازہ نہیں ہے کہ پینیٹریشن کس طرح سے ہو رہی ہے. تو اب میں کراچی کے عوام کو کنفیوز نہیں کر سکتا. جس کو آنا ہے اس کی حمایت کرے, یہاں پر آئے. ہم کوئی جوائنٹ وینچر کر کے کوئی نیا ایڈونچر نہیں پیدا کرنا چاہتے.
اور لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتے, مزید مایوس نہیں کرنا چاہتے. امید بندی ہے, اس کو یقین میں بدلیں گے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ. حافظ نعیم الرحمان صاحب بڑی تفصیل سے بتا رہے تھے کہ اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے اور معاملات کہاں آگے بڑھ رہے ہیں. لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے تو ذکر کریں گے افغانستان کی صورتحال کا اور 2 اہم ایشوز.